طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے طب نبوی سے انتہائی آسان اور مجرب نسخہ جات فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اور روحانی علاج کے لیے مناسب اور مجرب وظائف بھی عنایت کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پھل کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہ پھل اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو تین کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ پھل ائمہ اور محدثین کے نزدیک یہ جنت سے آیا ہے۔ اس پھل کو انجیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک انوکھا پھل ہے جس کی بناوٹ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آنسو کے ایک قطرے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ آپ کے انگوٹھے کے سائز کا ہوتا ہے، جو سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بیجوں سے بھرا ہوتا ہے، اور ان کا جامنی یا سبز رنگ کا چھلکا ہوتا ہے۔ اس کے پھل کا گوشت گلابی ہوتا ہے اور اس کا ہلکا میٹھا ذائقہ ہوتا ہے۔ انجیر کا سائنسی نام فیکس کارشیا ہے۔ کسی عام پھل کے برعکس انجیر تکنیکی طور پر الٹے پھولوں کا مجموعہ ہے، جو کہ اگر تنہا چھوڑ دیا جائے تو اندر سے باہر نکل کر کھل جائیں گے۔ یہ عام طور پر بحیرہ روم، مشرق وسطیٰ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مقامات جو سال کے ایک بڑے حصے میں جہاں پر گرمی، دھوپ اور خشک ہو، وہاں پر بکثرت پایا جاتا ہے۔ انجیر اور اس کے پتے غذائی اجزاء سے بھرے ہوتے ہیں اور صحت کے مختلف فوائد پیش کرتے ہیں۔ وہ صحت مند عملے ہضم کو فروغ دے سکتے ہیں، دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، آپ کے بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو سنبھالنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم انجیر کی غذائی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو اس میں بہت ساری نیوٹریشن پائی جاتی ہے۔ تازہ انجیر غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ اس میں کیلوریز نسبتاً کم ہوتی ہیں، جو انہیں صحت مند غذا میں زبردست اضافہ کرنے کا باعث بناتی ہیں۔ انجیر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پر چکنائی سے پاک، کولیسٹرول سے پاک ایک کھانا ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن اے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ ایک تازہ اور چھوٹی انجیر میں 30 کیلوریز ہوتی ہیں، پروٹین 0، چربی 0، کاربوہائیڈریٹس 8 گرام تقریباً ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فائبر 1 گرام ہوتا ہے، کاپر اس کا 3%، میگنیشیم اس کا 2%، پوٹاشیم، رائبو فلیون، تھائمین، وٹامن بی اور وٹامن کے بھی اس کا 2 اور 3% ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تازہ انجیر میں قدرتی شوگر کی کچھ کیلوریز پائی جاتی ہیں، لیکن چند انجیر رکھنا ایک معقول کم کیلوری والا ناشتہ یا کھانے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خشک انجیر میں چینی زیادہ اور کیلوریز بھی بھرپور ہوتی ہیں، کیونکہ جب پھل خشک ہو جاتا ہے تو چینی مرتکز ہو جاتی ہے۔ انجیر میں مختلف قسم کے غذائی اجزاء کی چھوٹی مقدار بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خاص طور پر کاپر اور وٹامن B6 سے بھرپور ہوتا ہے۔ کاپر ایک اہم معدنیات ہے جو کئی جسمانی عملوں میں شامل ہے، بشمول میٹابولزم اور توانائی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ خون کے خلیوں کی تشکیل، جوڑنے والے ٹیشوز اور اس کے ساتھ ساتھ نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہوتا ہے۔ وٹامن B6 ایک اہم وٹامن ہے جو آپ کے جسم کو غذائی پروٹین کو توڑنے اور نئے پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دماغی صحت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے امراض کے لیے یہ نہایت ہی مفید ہے۔
ناظرین اکرام، ہماری ریسرچ کے مطابق آج میں آپ کو اس کی 5 ایسی خصوصیات، 5 ایسے انوکھے فوائد بتاؤں گا جو آپ کے لیے حیران کن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا اس کا فائدہ ہم دیکھتے ہیں، ہاضمہ اور صحت کو فروغ دیتا ہے۔ انجیر طویل عرصے سے گھریلو علاج یا ہاضمے کے مسائل جیسے کہ قبض کے علاج کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ان میں فائبر بہت مقدار میں ہوتا ہے جو کہ پخانہ میں نرمی اور بل کو شامل کرنے، قبض کو کم کرنے، آپ کی آنتوں کو آباد کرنے والے صحت مند بیکٹیریا کے لیے بطور پری بایوٹک یا خوراک کے ذریعہ ہاضمہ کی صحت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جانوروں کے مطالعے میں انجیر کے پھلوں کا نچوڑ یا پیسٹ نے ہاضمے کے ذریعے خوراک کی نقل و حرکت کو تیز کرنے، قبض کو کم کرنے اور ہاضمہ کی خرابیوں جیسے السری کولائٹس کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ قبض کے ساتھ ساتھ یہ اور بہت سارے جو ڈائجسٹو کے پروسیجر ہے اس کو بہتر بنانے میں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ 2 بار تقریباً 4 خشک انجیر کھاتے ہیں، ان میں علامات میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے بشمول درد، اپھارا، قبض۔ مزید یہ کہ 80% لوگوں میں اس طرح کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 8 ہفتوں تک روزانہ 10 اونس انجیر فروٹ پیسٹ بنا کر کھانے سے قبض میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کا دوسرا کمال کا فائدہ وہ یہ ہے کہ انجیر ویسکولر اور دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ انجیر بلڈ پریشر اور بلڈ فیٹ لیول کو بہتر بنا سکتا ہے، جو آپ کی ویسکولر صحت کو بہتر بنانے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انجیر کے عرق سے چوہوں میں ہائی بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جانوروں کے مطالعے نے کولیسٹرول، HDL، اچھا کولیسٹرول اور ٹرانس کی سطح میں بہتری دکھائی دیتی ہے۔ جب انجیر کے پتے کے عرق میں یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں تو یہ انتہائی اہم ہو جاتا ہے انسانی دل کے لیے، اور خون کی چربی کی سطح کو بھی یہ تبدیل کرتا ہے۔ انجیر دل کی صحت کے درمیان تعلق کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مزید انسانی مطالعات کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، تیسرا سب سے کمال کا فائدہ بلڈ شوگر لیول کو منظم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس والے 10 افراد پر 1958 میں ایک تاریخی مطالعہ پایا گیا کہ ناشتے کے ساتھ انجیر کی پتی کی چائے پینے سے ان کی انسولین کی ضروریات کم ہو سکتی ہیں۔ جس مہینے میں انہیں انجیر کی پتی کی چائے ملے، ان کی انسولین کی خوراک میں تقریباً 12% کمی واقع ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انجیر کے پھلوں کا عرق زیادہ مقدار والے مشروبات میں ایسے مشروب کے مقابلے میں کم گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے جس میں انجیر کے پھل کا عرق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ مشروبات بلڈ شوگر کی سطح کو زیادہ بہتر انداز میں بہتر بنا سکتے ہیں۔ انجیر کے پھل، خاص طور پر خشک انجیر، چینی اس میں زیادہ ہوتی ہے اور قلیل مد میں بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو سنبھالنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ خشک انجیر کو استعمال کرنا محدود کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چوتھا اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی کینسر ہے۔ کینسر کے خلیوں پر انجیر کے پتوں کے اثرات کئی امید افزا ٹیسٹ ٹیوب سٹڈیز کی گئی ہیں۔ انجیر کے پودوں سے انجیر کے پتے اور قدرتی جو انسانی کولن کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، گریوا کینسر ہے اور جگر کے کینسر کے خلیوں کے خلاف اینٹی ٹیومر سرگرمی کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجیر کھانے یا انجیر کے پتے کی چائے پینے سے وہی اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین کرام، انجیر جو ہے یہ اینٹی کینسر بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 5واں جو اس کا کمال کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیر صحت مند جلد کو فروغ دیتی ہے۔ اس سے جلد میں گلو پیدا ہوتا ہے۔
جلد جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور جلدی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ انجیر کے جلد پر کچھ فائدہ مند اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو الرجی والے لوگ ہیں یا الرجی کے نتیجے میں خشک یا خارش والی جلد جو ہے، یہ عام طور پر اس میں بہتری دکھائی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں خاص طور پر جو مختلف طرح کی خارش ہے یا جسم میں خشکی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے انجیر جو ہے 2 ہفتوں تک روزانہ اگر کھائی جائے تو بہت اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پھلوں کا عرق، اس میں اگر انجیر کو شامل کیا جائے تو یہ جلد کے خلیوں میں اینٹی آکسیڈنٹ کے اثرات کو ظاہر کرنے اور اس کے بعد کولیجن کی خرابی کو کم کرنے اور اسی طرح جو جھریاں ہیں ان کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کچھ فوائد ہیں، یہ کچھ کمال کے فوائد ہیں جو انجیر کے مختلف تحقیقاتی رپورٹوں سے سامنے آئے ہیں۔ انجیر کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد طب نبوی میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ طب نبوی میں یہ معدہ، نظام انہضام اور اس کے بعد قبض کی بیماریوں کے لیے نہایت اکثیر اور مجرب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بلڈ پریشر اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور شوگر کی جو لیول ہے اس کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو جلدی بیماریاں ہیں ان کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ ایک روٹین بنا لیں کہ تقریباً 5 سے 7 انجیر کے دانے رات کو اگر آپ بھگو دیتے ہیں اور صبح کھا لیتے ہیں اور وہ پانی اوپر سے پی لیتے ہیں تو یہ ایک نہایت اور مجرب دوا کے طور پر اثر کرتے ہیں اور بہت کمال کے فائدے جو ہیں وہ انسانی جسم میں 1 ہفتہ میں ہی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ انجیر کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور بھرپور صحت سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔